بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نکاح اسلامی معاشرتی نظام کا ایک اہم رکن ہے جو زوجین کو حلال طریقے سے ازدواجی رشتے میں باہم منسلک کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ شادی جو خاندانی زندگی کے قیام و تسلسل کا ادارہ ہے، اہل عرب کے ہاں اصول و ضوابط سے آزاد تھا، جس میں عورت کی عزت و عصمت اور عفت و تکریم کا کوئی تصور کار فرما نہ تھا۔ اہل عرب میں نکاح کے درج ذیل طریقے رائج تھے۔ نمبر 1، نکاح عام۔ اس نکاح کی صورت آج کل کے نکاح سے جو مسلمانوں میں رائج ہے ملتی جلتی تھی۔ جاہلیت کے شروع میں اکثر اسی نکاح کا رواج تھا اور یہ نکاح اور نکاحوں سے بہتر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اس کی بیٹی یا اس عورت کو جو اس کی ولایت میں ہوتی منگنی کی درخواست کرتا اور اس کا مہر مقرر کرتا۔ جب وہ شخص منگنی منظور کر لیتا تو مہر کی معین مقدار پر، جس کا اس مجلس میں ذکر ہو جاتا، اس کے ساتھ عقد کرتا۔ منگنی کی درخواست عورت کے باپ یا بھائی یا چچا زاد بھائیوں سے کرتے تھے۔ خاطب جب منگنی کی درخواست کرتا تو عورت کے باپ یا ولی سے کہتا، خدا کرے تم ہر صبح خوش رہو۔ رخصتی کے وقت لڑکی کا باپ یا بھائی لڑکی سے کہتا کہ خدا کرے جب تو اس کے پاس جائے تو عیش و آرام سے رہے اور لڑکے جنے نہ کہ لڑکیاں۔ خدا تجھ سے کثیر التعداد اور عزت والے اشخاص پیدا کرے اور تیری نسل ہمیشہ قائم رہے۔ اپنا خلق عمدہ رکھنا اور اپنے شوہر کی عزت و تعظیم کرنا اور پانی کو خوشبو سمجھنا۔ اگر عورت کسی اجنبی اور پردیسی سے بیاہی جاتی تو اس کا باپ یا بھائی اس سے کہتا، خدا کرے نہ تو عیش و آرام میں رہے اور نہ لڑکے جنے، کیونکہ تو اجنبیوں سے قریب ہوگی اور دشمنوں کو جنے گی۔ قریش اور عرب کے اکثر قبائل میں یہی نکاح رائج تھا اور اکثر شریف اور خاندانی لوگ اسی نکاح کو پسند کرتے تھے۔ 2، نکاح استبضاء۔ اس کی صورت یہ تھی کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی تو اس کا شوہر اس سے کہتا، فلاں شخص کو اپنے پاس بلا لے اور اس سے ہم بستر ہو تاکہ تو اس سے حاملہ ہو جائے۔ لہٰذا وہ عورت اس شخص کو بلواتی اور اس کے ساتھ ہم بستر ہوتی۔ اس عرصے میں اس کا شوہر اس سے علیحدہ رہتا اور جب تک اس عورت کو اس شخص سے حمل ظاہر نہ ہوتا جس سے اس نے استبضاء چاہا تھا، شوہر اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ جب اس سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا، اس وقت اس کا شوہر جب اس کا جی چاہتا اس کے ساتھ ہم بستر ہوتا۔ استبضاء ان سرداروں اور رؤسا کے ساتھ کراتے جو شجاعت یا سخاوت جیسے اوصاف میں مشہور ہوتے تھے، اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ بچہ نجیب و شریف پیدا ہو، کیونکہ عمدہ نر کے پانی سے عمدہ اولاد ہوتی ہے۔ گویا اکابر اور شرفا کے تخم لینے کا نام استبضاء تھا۔ آریوں کا نیوگ اور یہ صورت ایک ہی قسم کی ہے۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد اس لیے ہم بستری کراتے تھے تاکہ اس عورت کا حمل رہ جائے، کیونکہ اس وقت حمل زیادہ یقینی ہے۔ 3، نکاح کی ایک اور قسم۔ چند آدمی مل کر جو 10 سے کم ہوتے عورت کے پاس جاتے اور نوبت بنوبت اس سے ہم بستر ہوتے۔ یہ کام عورت کی رضامندی اور آپس کے اتفاق سے کرتے۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی اور مدت مقررہ کے بعد بچہ جنتی اور بچہ پیدا ہوئے چند دن گزر جاتے تو ان سب کو اپنے پاس بلاتی۔ وہ سب اس کے پاس جمع ہو جاتے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ اس کے پاس آنے سے انکار کرے۔ جب وہ اس کے پاس جمع ہو جاتے تو ان سے کہتی کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے تمہیں معلوم ہے، اب میں نے یہ بچہ جنا ہے، سو اے فلانے یہ تیرا بیٹا ہے۔ عورت جس کو چاہتی اس کا نام لے دیتی اور وہ اس کا بیٹا قرار دیا جاتا، اور وہ شخص اس کو قبول کرنے سے انکار نہ کر سکتا۔ یہ اس وقت ہوتا جب بچہ لڑکا ہوتا۔ اگر لڑکی ہوتی تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہ تھی کہ کسی کی بیٹی قرار دی جائے، کیونکہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ 4، نکاح کی ایک اور قسم۔ بہت سے آدمی جمع ہو کر کسی عورت کے پاس جاتے، وہ کسی کو جو اس کے پاس آتا منع نہ کرتی۔ یہ فاحشہ عورتیں تھیں جو اپنے دروازے پر جھنڈیاں کھڑی کرتی تھیں۔ یہ جھنڈیاں اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ جو ان کے پاس آنا چاہے چلا آئے، کسی کو ممانعت نہیں ہے۔ ان میں سے جب کوئی عورت کسی سے حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنتی تو سب اس کے پاس جمع ہوتے اور ایک قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس بچے کو جس کے مشابہ پاتا اس کا بیٹا قرار دیتا۔ عورت بچہ اس کو دے دیتی اور وہ اس کا بیٹا کہلانے لگتا۔ مرد اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اپنے دروازے پر جھنڈیاں کھڑی کرنے والی عورتوں میں 10 سے زیادہ مشہور عورتیں ہیں، جن کے نام ہشام ابن کلبی نے اپنی کتاب مصالب میں بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت محزول تھی جو جاہلیت میں زنا کراتی تھی۔ اسلام کے زمانے میں بعض صحابہ نے اس سے نکاح کرنا چاہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زانیہ عورت سے نکاح کرنا زانی یا مشرک کا کام ہے۔ 5، نکاح الخزن۔ اس نکاح کی طرف قرآن مجید کی آیت سورہ نساء آیت 25 میں اشارہ کیا گیا ہے۔
خدن کے معنی یارانے کے ہیں، یعنی مخفی طور پر کسی عورت سے یارانہ کرنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جو نکاح چھپا کر کیا جائے اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو نکاح ظاہر ہو منحوس ہے۔ 6 نکاح متع کی یہ صورت تھی کہ عورت سے ایک مدت معینہ کے لیے نکاح کرتے تھے، جب مدت ختم ہو جاتی تھی تو زوجین کے درمیان خود بخود فرقت واقع ہو جاتی تھی۔ 7 نکاح البدل، اس کی یہ صورت تھی کہ ایک مرد دوسرے مرد سے کہتا تھا کہ تو میرے لیے اپنی عورت سے علیحدہ ہو جا، میں تیرے لیے اپنی عورت سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ اس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنی بیویاں بدل لیتے تھے اور یہ ان کے نزدیک نکاح تھا۔ 8 نکاح شغار، اس کی یہ صورت تھی کہ آدمی اپنی بیٹی یا بہن یا بھتیجے یا کسی اور عزیزہ کو اس شرط پر کسی کے ساتھ بیاہ دیتا کہ وہ اپنی بیٹی، بہن یا بھتیجی یا کسی اور عزیزہ کو اس کے ساتھ بیاہ دے۔ ان دونوں نکاحوں میں مہر کسی کا مقرر نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ آپس کا تبادلہ، یعنی ایک نکاح دوسرے نکاح کا مہر ہوتا تھا۔ ہندوستان میں اس کو اٹاسائی کہتے ہیں، لیکن یہاں دونوں نکاحوں میں مہر بھی ہوتا ہے، جبکہ جاہلیت میں سوائے تبادلے کے مہر کچھ نہیں ہوتا۔ 9 ماں، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بہن، بھانجی، بھتیجی اور ان تمام عورتوں سے نکاح جن سے شریعت اسلام میں نکاح کرنا حرام ہے۔ ان رشتہ داروں کو خواہ وہ نسب ہوتی یا رضائی نکاح میں لانا حرام جانتے۔ خصوصاً اس بارے میں قریش سب سے زیادہ حیا اور غیرت والے تھے، وہ ان ارحام قریبہ کی حرمت کا پورا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاں جو عورتیں محرمات میں داخل ہیں، جاہلیت میں ان میں صرف 2 صورتیں مستثنیٰ تھیں۔ اول یہ کہ وہ لوگ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے میں مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اس کو میت کا ترکہ تصور کرتے تھے۔ باپ کی بیوی کا سب سے زیادہ مستحق اس کا بڑا بیٹا خیال کیا جاتا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تو بلا تعامل کر لیتا، اور ان کے نزدیک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ چنانچہ جاہلیت میں ایسے بے شمار نکاح ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس قسم کے نکاح کرتے تھے ان کو زیزن کہا جاتا تھا۔ بنی قیس میں بنی سالبہ میں 3 بھائیوں نے یکے بعد دیگرے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا۔ اوس بن حجر تمیمی ان کو ان کے اس فعل پر آر دلاتا تھا۔ اگر میت کا بڑا بیٹا اس کی بیوی سے نکاح نہ کرنا چاہتا تو اس کے چھوٹے بھائی کر لیتے، اور اگر وہ بھی نہ چاہتے تو میت کا کوئی اور قریبی رشتہ دار کر لیتا۔ اس میں عورت کی رضامندی کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ میت کا ترکہ تھی۔ جو کوئی اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا وہی اس کے نکاح کا مالک ہو جاتا۔ جاہلیت میں اس نکاح کو نکاح مخت کہتے تھے، اور جو اولاد اس سے پیدا ہوتی تھی اس کو مکتی۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے اس نکاح کو حرام فرمایا اور اس کی مذمت میں سورہ نساء آیت نمبر 22 میں فرمایا، ترجمہ: جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نکاح کرنا بے حیائی اور خدا کے غصے کا باعث ہے۔ دوسری صورت جو شریعت اسلام کے خلاف تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ نکاح میں 2 سگی بہنوں کو ایک وقت میں جمع کر لیتے تھے۔ ان میں بھی ان کے نزدیک کوئی عیب نہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کو بھی سورہ نساء آیت نمبر 33 نازل فرما کر حرام فرمایا، ترجمہ: یعنی تم پر 2 بہنوں کا ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد معین نہ تھی، مرد جس قدر بیویاں چاہتے تھے کر لیتے تھے۔ چنانچہ جب قیس بن حارث مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، اور غیلان بن سلمہ صفقی کے اسلام قبول کے وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ اسلام نے زیادہ سے زیادہ 4 نکاحوں کی اجازت دی اور اس سے زیادہ کی ممانعت کر دی۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔